الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو صحیح معنوں میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہی کے نقش قدم پر ہمیں زندگی اور موت نصیب فرما، اور اپنے ان محبوب بندوں کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا اور دنیا کا سرمایہ سب کچھ مختصر ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا اور اس دنیا کے اندر موجود مال و متاع کی اپنی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کے دور کے مسلمانوں میں اگر برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر آج کے دور کا مسلمان گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کا مسلمان دین کے مقابلے دنیا سے اپنا دل لگا بیٹھا ہے، اور دین کے مقابلے ہر بات میں وہ دنیا کو زیادہ اہمیت دیتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً دنیا ضرورت کے اعتبار سے حاصل کرنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، مبلغ سنی دعوت اسلامی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا یقیناً ضرورت کے اعتبار سے دنیا حاصل کرو، دنیا کمانے سے، چاہے وہ حلال روزی کی شکل میں ہو، حلال کاروبار کی شکل میں ہو،
اللہ رب العزت نے ہرگز ہرگز منع نہیں فرمایا، لیکن دنیا کی خاطر دین کو پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دینا ہرگز ہرگز یہ ایک انسان کی کامیابی کا سبب نہیں بن سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اگر دنیا جمع کر لینے سے کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ، کوئی ڈگری، کوئی کرسی، کہیں کی بادشاہ، سلطنت، حکومت حاصل کر لینے سے انسان کامیاب ہو جاتا تو رب تبارک تعالیٰ نے ہرگز اسے دنیا جمع کرنے سے منع نہ کیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں دنیا کی نفرت پیدا نہ کی ہوتی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر دنیا جمع کرنے سے کوئی کامیاب ہوتا تو یقیناً کامیاب بندوں کی لسٹ میں آپ کو سب سے اوپر نمرود کا نام نظر آتا، آپ کو فرعون کا نام نظر آتا، آپ کو شداد کا نام نظر آتا، آپ کو ابو جہل، ابو لہب کا نام نظر آتا، آپ کو عتبہ شیبہ کا نام نظر آتا۔ اگر دنیا کا تخت و تاج پا لینے والا کامیاب ہوتا تو اس کامیاب بندوں کی لسٹ میں آپ کو سب سے اوپر یزید پلید کا نام نظر آتا۔ لیکن آپ اندازہ لگاؤ، دنیا جمع کر لینے والا کامیاب نہیں ہے۔ اگر کامیاب بندوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھو گے، آپ کو اس میں نمرود و فرعون کا نام نظر نہیں آئے گا، آپ کو عتبہ شیبہ کا نام نظر نہیں آئے گا، آپ کو یزید کا نام نظر نہیں آئے گا، بلکہ کامیاب بندوں کی لسٹ میں اگر نبیوں کے بعد سب سے اوپر کسی کا نام نظر آئے گا تو جناب ابو بکر صدیق کا نام نظر آئے گا، سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام نظر آئے گا، عثمان غنی کا نام نظر آئے گا، مولا علی کا نام نظر آئے گا۔ اے مسلمانوں، کامیاب بندوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھو گے تو وہ بلال جو امیہ کے غلام تھے، آپ کو صدیق اکبر نے آزاد کروایا تھا، بلال پر امیہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اگر کامیاب بندوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھو گے تو ان کامیاب بندوں کی لسٹ میں امیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال کا نام نظر آئے گا، کہیں حضرت سلمان فارسی ہوں گے، کہیں پر ویسے قرنی ہوں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، کامیاب وہ نہیں جو دنیا کی دولت جمع کرتا ہے، دنیا کا کوئی بڑا عہدہ یا پوسٹ حاصل کر لیتا ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو دین کی خاطر دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، دنیا کو ٹھوکر مارنے والے سیدنا سرکار غوث اعظم کامیاب ہے۔ خواجہ غریب نواز کے پاس سب کچھ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے باغ دیا تھا، حلال روزی کا ذریعہ دیا تھا، آپ کے پاس پنچکی بھی تھی۔ اگر خواجہ غریب نواز باغ کی دیکھ ریکھ کرتے تو یقیناً آپ کا نام جو ہے سمرقند کے بہت بڑے تاجروں میں آتا، آپ فروٹ مرچنٹ بن جاتے، آپ اس وقت کے بہت بڑے دولت مند بن جاتے۔ لیکن خواجہ غریب نواز نے اپنے باغ کو ٹھوکر ماری ہے، آپ نے دنیا کو ٹھوکر مارا ہے، آپ نے جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس کو اللہ ہی کے نام پر صدقہ کر دیا، اور سب بیچ کر جب نکل پڑے ہیں تو اللہ نے میرے خواجہ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، بلکہ خواجہ نے دنیا کو ٹھوکر مارا ہے، اللہ نے ان کو ہند کا راجہ بنا دیا ہے، اللہ نے ہند کا مہاراجہ بنا دیا ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں، دنیا جمع کر لینے والا کامیاب نہیں ہے، بلکہ اپنے پروردگار کی رضا کے لیے دنیا کو ٹھوکر مارنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو جو ٹھوکر مار دیتا ہے میرا مولا اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے۔ وقت کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ ایک رات آرام سے اپنے بستر پر سو رہے تھے، آپ کو اچانک محل کے چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس آہٹ کا سننا تھا، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بادشاہ کو جلال آ گیا، نیند میں خلل پیدا ہوا، غصہ آ گیا۔ انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کون ہے جو محل کی چھت پر دوڑتا ہے؟ کون ہے جس نے بادشاہ وقت کی نیند میں خلل ڈال دی؟ اوپر سے آواز آتی ہے، بادشاہ سلامت نیند سے جگانا مقصد نہیں تھا، دراصل میں جو ہوں اپنے گمشدہ اونٹوں کو تلاش کرتا ہوں، میرا اونٹ کھو گیا ہے، بس اسی کو ڈھونڈتا ہوں۔ اور جلال آ گیا حضرت ابراہیم بن ادہم کو، ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تیرے اونٹ کھو گئے جا کر کسی جنگل میں ڈھونڈ، جا کر کسی بیابان میں ڈھونڈ، جا کر کسی میدان میں ڈھونڈ۔ ارے کھوئے ہوئے اونٹ کیا محل کی چھت پر ملتے ہیں؟ اوپر سے آواز آئی، بادشاہ سن لے، ارے گمشدہ اونٹ محل کی چھت پر نہیں ملتے، اسی طرح اللہ بھی نرم نرم بستر پر نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، غیبی آواز کا سننا
سننا تھا. دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ابراہیم بن ادہم رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے. تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی ہے, حکومت و سلطنت کو ٹھوکر مار دی ہے. آپ نکل پڑتے ہیں. فرمایا گیا اللہ کی تلاش میں اپنے مولا کی رضا کے لیے نکل پڑے حضرت ابراہیم بن ادہم. اور ابراہیم بن ادہم کل تک جو وقت کے بادشاہ تھے, آج فقیروں میں ان کا شمار ہوا, آج درویشوں میں ان کا شمار ہوا. ایک مرتبہ آپ کے شہر کا ایک باشندہ گزر رہا تھا, دریائے دجلہ کے کنارے اس نے دیکھا یہی حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے آپ سوئی سے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سل رہے تھے. اس نے دیکھا, حیرت کے ساتھ کہا اے وقت کے بادشاہ, کیا ملا تجھے بادشاہت کو ٹھوکر لگا کر؟ تخت و تاج کو تو نے ٹھکرایا کیا اسی دن کے لیے؟ کیا ملا آخر تجھے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا نوجوان تو نے پوچھا ہے, میں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے دنیا کو ٹھوکر مارا تو میرے پروردگار نے مجھ کو کیا دیا؟ دیکھ اللہ نے مجھ کو کون سا مقام دیا. آپ کے ہاتھ میں جو لوہے کی سوئی تھی, آپ نے سوئی کو دریا دجلہ میں ڈال دیا اور دریا کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں اے دریا کی مچھلیوں سن لو, ابراہیم بن ادہم کی سوئی اندر گر گئی ہے اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کی سوئی کو باہر نکال لاؤ. ابھی آپ کا یہ فرمانا تھا. فرمایا کیا دریا میں جتنی مچھلیاں موجود تھی, ہر مچھلی اپنے اپنے منہ میں ایک ایک چاندی اور ایک ایک سونے کی سوئی لے کر باہر نکل آتی ہے. آپ نے کہا کل تک ابراہیم بادشاہ تھا, وہ انسانوں پر حکومت کرتا تھا, لیکن دنیا کی دولت میں اس نے ٹھوکر مارا ہے. آج اللہ نے اس کو یہ حکومت عطا فرمائی ہے. اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانو, اللہ کی خاطر نفس پر کنٹرول کرو, اللہ کی خاطر دنیا کی لالچ میں نہ پڑو. دنیا کی لالچ میں جو پڑتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دنیا بھی برباد کرتا ہے, اپنی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے. نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کیا آپ نے یزید پلید کو نہیں دیکھا؟ یزید نے جو کچھ کیا تھا, کربلا کے میدان میں جو خاک و خون کی ہولی کھیلی گئی تھی, اہل بیت کے ننھے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا کر پایا گیا تھا, انہیں چن چن کر شہید کیا گیا تھا, مقدس بیویوں کے سر سے چادروں کو چھینا گیا تھا. آخر یہ ظلم و زیادتی کیوں تھی؟ یزید کے دل میں دنیا کی محبت تھی, میرے امام کے دل میں دین کی محبت تھی. امام عالی مقام کے لیے سب سے زیادہ اگر اہم تھی تو نانا کی شریعت اہم تھی, ان کے لیے نانا کا دین اہم تھا. یزید کے لیے طبیعت اہم تھی, یزید کے لیے خلافت اہم تھی, یزید کے لیے تخت و تاج اہم تھا. اے مسلمانوں کیا ملا؟ آج جا کر تلاش کر لو دنیا کے نقشے میں, تمہیں یزید کا نہ محل نظر آئے گا, نہ تخت و تاج نظر آئے گا, نہ رعایا نظر آئے گی, نہ آرام گاہ نظر آئے گی. جس کرسی پر بیٹھتا تھا اس کرسی کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا. یزید مٹ گیا, یزید کا نام و نشان مٹ گیا, یزید کی نسل مٹ گئی, یزید کا تخت و تاج مٹ گیا. آج دنیا کے نقشے میں دیکھو, یزید کی قبر کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آتا, لیکن جس نے دنیا کو ٹھوکر پر اچھالا تھا اس امام حسین کا گنبد کل بھی چمک رہا تھا اور آج بھی اپنی برکت لٹاتا نظر آتا ہے. نعرہ رسالت, ذکر شہید اعظم, نعرہ تکبیر. یزید نے اہل بیت پر تیر و تلوار چلا کر خود گویا اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. یہ میرا امام کل بھی زندہ تھا اور میرا امام آج بھی زندہ تھا. یزید کی قبر کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آتا اور امام حسین کا گنبد کل بھی چمک رہا تھا, آج بھی چمک رہا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, دنیا کے پیچھے نہ بھاگو پاگلوں کی طرح, دنیا کے پیچھے نہ دوڑو دیوانوں کی طرح. آج دنیا کی خاطر نماز چھوڑتے ہو, آج دنیا کی خاطر جھوٹ بولتے ہو, آج دنیا کی خاطر کم تولتے ہو, آج دنیا کی خاطر وعدہ خلافی کرتے ہو, آج دنیا کی خاطر اپنے پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو, آج دنیا کی خاطر اپنے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو, آج دنیا کی خاطر کسی کے مکان پر قبضہ, کسی کے کھیت کھلیان پر قبضہ, کسی کی دکان پر قبضہ, آج دنیا کی خاطر کسی سے قرض لیا, قرض لینے کے بعد واپس نہیں دیتے ہو. اے مسلمانوں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ آخر یہ دنیا ہی کے لیے ہے. اس دنیا کی اپنی حقیقت کیا ہے جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے آقا گزرتے ہیں, راستے کے کنارے ایک مردار بکری پڑی تھی. آقا نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا بتاؤ یہ بکری اپنے مالک کو کتنی پیاری ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار بدبودار بکری اپنے مالک
मालिक को क्यों पसंद होगी? आका ने फरमाया सुन लो मेरे सहाबियों, जिस तरह ये मुर्दार बदबूदार बकरी अपने मालिक को पसंद नहीं है, इसी तरह ये दुनिया भी मेरे मौला को पसंद नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक एक मक्खी के पर के बराबर भी अहमियत रखती तो इस दुनिया में कोई काफिर एक घूंट पानी भी इस्तेमाल न कर पाता। इस दुनिया की अल्लाह के नजदीक कोई हकीकत नहीं है। और एक मकाम पर मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अपनी पैदा हुई की तमाम चीजों में जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता है, वो नफरत करने वाली चीज यही दुनिया है। अल्लाह दुनिया से नफरत करता है और अल्लाह का बंदा दुनिया से मोहब्बत करता है। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। आज हर मुसलमान की जबान पर एक ही नारा है, हमको दुनिया चाहिए, हमको माल चाहिए, हमको दौलत चाहिए। झूठ बोलना हो तो हम बोलेंगे, कम तौलना हो तो हम तौलेंगे, वादा खिलाफी करना हो तो हम करेंगे, पार्टनर के साथ धोखा करना हो तो हम करेंगे, किसी के साथ दगा करना हो तो करेंगे, हम किसी के साथ जो है जुल्म ज्यादती करनी हो तो करेंगे, किसी का माल गबन करना हो तो करेंगे। ऐ सरकार मदीना के पैगंबरों, हम गोया दुनिया के पीछे भाग भाग कर अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर दुनिया कमाने से फायदा होता तो बेशक मेरे आका ने मना ना किया होता। जानते हो दुनिया कितनी नुकसानदेह चीज है। एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है, आपको प्यास की शिद्दत थी, आपने पानी तलब किया, लोगों ने पानी के एवज शहद का प्याला लाकर पेश कर दिया। सिद्दीक अकबर ने शहद का प्याला देखा, सारे कतार रोने लगते हैं। लोगों ने सोचा कि अब शायद रोते रोते इनकी जान निकल जाए। इतना रोए अबू बकर सिद्दीक, इतना रोए कि उनको देखकर बाकी सहाबा भी रोने लगते हैं। बहुत देर के बाद जब कुछ इत्मीनान मिला, कुछ सुकून पहुंचा, तो लोगों ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, आखिर रोने की वजह क्या है? आपको पानी के बदले शहद दिया गया तो क्यों रोते हैं? आपने जवाब दिया एक मर्तबा मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर पर था, अचानक मैंने देखा मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को अपने से दूर कर रहे थे, किसी चीज को आका हटा रहे थे। हम हैरान थे, हमें कोई चीज नजर नहीं आती थी, लेकिन कुछ तो था जिसे आका दूर करते थे। कहते हैं जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूर कर दिया, मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आका ये कौन सी चीज थी आप जिसको दूर करते थे और हमें नजर नहीं आती थी? तो आका ने जवाब दिया ऐ अबू बकर, दुनिया सच संवर कर मेरे पास आई थी और वो चाहती थी मैं उसे अपना लूं, वो चाहती थी मैं उसे सीने से लगा लूं, बस मैं उसी को दूर कर रहा था। लेकिन अबू बकर जानते हो उस दुनिया ने जाते जाते मुझसे क्या कहा? दुनिया ने जाते जाते मुझसे कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने अपने आप को मुझसे बचा लिया, लेकिन क्या मेरे आपके बाद आपके उम्मती भी अपने आप को मुझसे बचा सकेंगे? आपके उम्मती मुझसे अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। और जानते हो सिद्दीक अकबर फरमाते बस मैं इसीलिए रोता हूँ, हम दुनिया से मोहब्बत करने लग गए हैं। ऐ मुसलमानों, कौन कह रहा है जिसको अल्लाह ने तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे बुलंद मर्तबा अता कर दिया, वो सिद्दीक भी दुनिया की मोहब्बत को याद करके रोते हैं। आखिर क्या मोहब्बत होगी अबू बकर के दिल में दुनिया की? दुनिया से तो हम मोहब्बत करते हैं। ऐ मुसलमानों, सिद्दीक अकबर का आलम तो ये था, आप जमीन से एक तिनका उठाते थे और देखकर सारे कतार रोते थे। लोग पूछते रोने की वजह क्या, तो जवाब देते थे काश कितना अच्छा होता अबू बकर की माँ ने उसे जना ना होता, अबू बकर एक तिनका बनकर पैदा होता, कम से कम मैशर में अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब का डर तो ना होता। अरे वो दुनिया की मोहब्बत याद करके रोते हैं, आखिरत को याद करके कांपते हैं। और आज दुनिया से मोहब्बत करने वाला मुसलमान मस्त है अपनी दुनिया में, उसको जरा भी फिक्र नहीं है। ऐसा लगता है अमृत पीकर आए हैं, हमें कहाँ मौत आना है, हमें कहाँ कब्र में जाना है, हमें कहाँ महशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है। ऐसा लगता है अल्लाह ने हमको बड़ी तवील जिंदगी दी है, अल्लाह ने ये जिंदगी हमें ऐश के लिए दी है माज़अल्लाह, दुनिया की रंगीनियों का मजा लूटने के लिए दिया है माज़अल्लाह। मस्त है हर इंसान अपनी अपनी दुनिया में। 11-12 रोजा महफिल सजा तो लेते हो इमाम आली मकाम के नाम की, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर करने की कोशिश की इमाम हुसैन करबला में आए क्यों थे? रीजन क्या था यजीद के मुकाबले आने की, अपने बच्चों को शहीद करवाने की, अपने भतीजों भांजों की लाशों को अपनी आंखों के सामने तड़पता फेंकने की? क्या वजह थी?
امام علی مقام کیا دنیا سے محبت کرتے تھے؟ کیا تخت و تاج کی لالچ انہیں وہاں لے کر آئی تھی؟ معاذ اللہ۔ اے مسلمانوں، کچھ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے جنہوں نے بہت زیادہ دنیاوی علوم سیکھا، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اور اس کو سیکھنے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد انہوں نے دین میں بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ اور ایسے جاہل قسم کے لوگوں نے معاذ اللہ یہاں تک کہا کربلا کی جنگ کے حوالے سے کہ کربلا کی جنگ یہ محض ایک پولیٹیکل جنگ تھی معاذ اللہ، یہ تخت و تاج کی لڑائی تھی معاذ اللہ۔ حسین کے دل میں لالچ تھی امیر المومنین بننے کی معاذ اللہ، اس لیے حسین آئے تھے یزید کے مقابلے پر۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ایک بدعقیدہ ذہن اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھنے والا اس طرح کی بکواس کر سکتا ہے، لیکن خوش عقیدہ سنی مسلمان، اہل بیت سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والا مسلمان ہرگز ایسی بات کرنا تو دور کی ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان جس کو گورنمنٹ نے اسٹیٹ لیول پر منسٹر بنا دیا ہو، سینٹرل لیول پر منسٹر بنا دیا ہو، اب بتاؤ سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ میں منسٹر بننے کے بعد کیا اپنی پارٹی سے وہ کہے گا مجھ کو کارپوریٹر کا بھی ٹکٹ دے دو، مجھ کو کارپوریٹر کا الیکشن بھی لڑنا ہے، میں اپنے محلے کا کارپوریٹر بھی بننا چاہتا ہوں، فلاں جھگی جھوپڑی کا نگر سیوک بننا چاہتا ہوں؟ اے مسلمانوں، جو ایم پی ایم ایل اے ہو، جو منسٹر ہو سینٹرل لیول یا اسٹیٹ لیول پر، وہ کبھی کارپوریٹر کا الیکشن لڑنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کے دل میں کارپوریٹر کے پوسٹ پانے کی لالچ نہیں ہوگی، وہ جانتا ہے کارپوریٹر کی میرے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے کتنے کارپوریٹر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین کیا تخت و تاج سے محبت کرتے؟ کیا دنیا کی خلافت اور حکومت سے محبت کرتے؟ حسین جانتے تھے دنیا فنا ہونے والی ہے، خلافت ختم ہونے والی ہے، مجھے بھی ایک دن موت آنے والی ہے۔ میرا امام ہرگز دنیا سے محبت نہیں کرتا تھا، آخر امام کو امیر المومنین بننے کی لالچ کیوں ہوتی؟ امام حسین کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے، دنیا کی خلافت کیا کہے، ان کو تو جیتے جی ان کے نانا نے جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی ہے، جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ رسالت، ذکر شہید اعظم، مبلغ سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، کیا دنیا کے تخت و تاج کی لالچ اس کے دل میں ہوگی؟ بتاؤ۔ یہ بدعقیدگی ہے جو اس طرح کی بات کرتی ہے۔ اور خاص کر کے سنو، وہ ڈاکٹر جو سوٹ بوٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، ڈگری ڈاکٹر کی بات دین کی کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ اسلامک اسکالر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا What do you know about Battle of کربلا؟ کربلا کی جنگ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو آپ سوچو کتنا بڑا جاہل ہے۔ جاہل نے جہالت والا جواب دیا اور کہتا ہے I don't know much about Battle of کربلا، کربلا کی جنگ کے بارے میں مجھے زیادہ نالج نہیں ہے، I just know it was a political war۔ معاذ اللہ، یہ صرف ایک راجنیتک جھگڑا تھا معاذ اللہ۔ میں کہنا چاہوں گا اپنے آپ کو اسلامک اسکالر بنتا ہے تو جو ہے عیسائیوں یہودیوں کو چیلنج کرتا ہے، ان کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، لیکن میں تجھے منبر رسول سے ثابت کرتا ہوں کہ تو جاہل ہے۔ ارے تو جاہل نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کربلا کے بارے میں نہیں جانتا اور اپنے آپ کو اسلامک اسکالر سمجھتا ہے۔ اگر کربلا کی معلومات نہ رکھ کر، کربلا کی تاریخ سے واقف نہ ہونے کے بعد بھی اگر تو اسلامک اسکالر ہے تو تجھے ماننا پڑے گا سنی کا بچہ تجھ سے بڑا اسکالر ہے۔ اس کی وجہ کہ تجھے کربلا کے بارے میں نہیں معلوم اور سنی کا 10 سال کا بچہ بھی کربلا کے بارے میں جانتا ہے۔ اسے پتا ہے امام علی مقام حق پر تھے، اسے پتا ہے یزید جہنمی تھا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایسے گندے ذہن والے، ایسے گندے عقیدے والے ہمارے معاشرے میں وائرس کی طرح پھیلتے چلے جا رہی ہے، اور یہ گندا وائرس آہستہ 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 بہت سے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کربلا کی جنگ کے حوالے سے صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، امام حسین کیوں آئے تھے یزید کے مقابلے میں؟ تم کہتے ہو معاذ اللہ تخت و تاج کی لالچ
میں آئے تھے. میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں. امام حسین کے دل میں تخت و تاج کی لالچ نہیں تھی. ہاں اگر خلیفہ بننا ہی ہوتا حسین کو تو حسین کو کربلا میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میرا امام تو اس ماں کا بیٹا تھا جس ماں کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ عید کا چاند ہو گیا اور بچوں کے پاس عید کے دن پہننے کو نیا جوڑا نہیں ہے تو ماں مصلی بچھاتی ہے, سجدے میں سر رکھتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اے اللہ کل صبح عید ہوگی, تمام مسلمانوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے, میرے حسن حسین کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے, اے اللہ کیا تیری رحمت یہ پسند کرے گی کہ تیرے حبیب کے نواسے پرانا کپڑا پہنے اور دیگر مسلمانوں کے بچے نئے کپڑے پہنے. جب اللہ کی بارگاہ میں دعا آپ نے کی ہے, یہاں مصلی پر فاطمہ دعا کرتی ہے اور وہاں دستک جو ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے. جب دروازہ کھولا گیا تو پتا چلا جبرائیل دونوں بچوں کے لیے جنت کا جوڑا لے کر آ گئی ہے. آپ سوچو ان کی والدہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, آقا تشریف لاتے ہیں, گھر میں ایک دانہ خود کھانے کو نہیں, مہمانوں کو کیا کھلاتے, دسترخوان بچھا دیا گیا. حضرت علی نے جا کر کہا فاطمہ تو نے کہا تھا دعوت دینے کے لیے, میں نے دعوت دے دی ہے, اللہ کے محبوب آ گئے ہیں, صحابہ اکرام بھی آ گئے ہیں, اے فاطمہ بتا کیا کھلایا جائے گا. حضرت فاطمہ نے کہا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فوراً مصلی بچھاتی ہے, سجدے میں سر رکھتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اے اللہ تیرے حبیب کو دعوت دینا یہ فاطمہ کا کام ہے اور ان کے کھانے کا انتظام کرنا یہ تیرا کام ہے. اے اللہ فاطمہ نے اپنا کام کر دیا, اب تو اپنا کام کر. فرمایا کہ حضرت فاطمہ یہاں دعا کر رہی ہے اور وہاں دسترخوان پر جنت کا میوہ اتر رہا ہے, جنت کا پکوان اتر رہا ہے. جب آقا کھانے سے فارغ ہوئے, آقا نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا بتاؤ آج تم نے کہاں کا کھانا کھایا ہے. صحابہ نے کہا ہم نے حضرت فاطمہ کے گھر کا کھانا کھایا ہے. آقا فرماتے ہیں ہاں گھر فاطمہ کا ہے, دسترخوان فاطمہ کا ہے, برتن فاطمہ کا ہے, لیکن سن لو میرے غلاموں, آج تم نے فاطمہ کے دسترخوان پر جنت کا میوہ کھایا ہے, جنت کا پکوان کھایا ہے. میرا امام اس مقدس ماں کا بیٹا کہ جن کی ماں دعا کرتے اللہ جنت سے جوڑا بھیج دیتا ہے, اللہ جنت سے پکوان بھیج دیتا ہے. امام حسین کو خلیفہ بننا ہوتا, آپ چلے جاتے اپنی والدہ کی بارگاہ میں, دعا کرتے امی آپ دعا کر دو تاکہ میں امیر المومنین بن جاؤں. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے حضرت فاطمہ ہاتھ اٹھا لیتی, حسین کو کربلا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے امیر المومنین بن جاتے. امام حسین کو خلیفہ بننا ہوتا, آپ چلے جاتے اپنے نانا جان کے روضے انور پر, اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے اے نانا جان آپ نے مجھ کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے, لیکن یہ دنیا کا تخت بھی چاہتا ہو, دنیا کی خلافت بھی چاہتا ہو. ہمارا یقین ایمان و عقیدہ ہے ارے وہ آقا جو اپنے نواسے حسین کو دنیا میں جیتے جی جنتی نوجوانوں کا سردار بنا سکتے ہیں, اگر وہ آقا چاہتے تو وہ امیر المومنین بھی بنا سکتے ہیں, خلیفہ وقت بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ماننا پڑے گا امام علی مقام تخت و تاج کی لالچ میں نہیں آئے تھے. جانتے ہو کیوں آئے تھے؟ یزید کے اندر پرابلم کیا تھا, یزید کے اندر کون سی خرابیاں تھی؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا, بالخصوص جو ہمارے خطیب یہاں خطاب کرتے رہے 10 روز تک تقریباً, آپ نے ان سے سنا ہوگا اے سرکار مدینہ کے پیروانوں یزید کا معاملہ یہ تھا, یزید نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا تھا, رب کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا تھا, اللہ کے رزاق ہونے کا انکار نہیں کیا تھا. یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانوں گا معاذ اللہ, چاند سورج کی پوجا کروں گا معاذ اللہ. یزید کافر نہیں تھا, اسلام سے خارج نہیں تھا. یزید نے اللہ کے اللہ ہونے کا انکار نہیں کیا, نبی کی رسالت کا انکار نہیں کیا. جانتے ہو یزید جو تھا بد عقیدہ نہیں تھا, یزید بد عمل تھا. اور امام حسین کربلا کے میدان میں بد عقیدہ کے مقابلے نہیں آئے تھے, ایک بد عمل کے مقابلے آئے تھے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں امام علی مقام آئے تھے ایک بد عمل کے مقابلے میں. یزید طبیعت کا رسیہ تھا, امام حسین شریعت کے شہدائی تھے. یزید کو ناچ گانے سے محبت تھی, میرے امام کو تلاوت قرآن مقدس سے محبت تھی. یزید ڈھول گاجے باجے سے محبت کرتا تھا, میرا امام قرآن و شریعت سے محبت کرتا تھا. آپ اسی لیے مقابلے میں آئے تھے یزید پلید کے. جانتے ہو اچھی طرح سے اے سرکار مدینہ کے پیروانوں یزید کے محل میں رقاصائیں تھی, یزید کے یہاں ڈھول بجانے والے کو تنخواہ دی جاتی تھی, سیلری پر ہارمونیم بجانے والے تھے, تنخواہ پر طبلہ بجانے والے تھے, ناچنے والیوں کو بھی اچھی تنخواہیں دی جاتی تھی. رات گزرتی تھی تو شراب شباب و کباب کی محفل میں گزرتی
کرتی تھی، امام حسین نے گوارا نہ کیا۔ وہ مسلح جس پر کبھی میرے نانا نے امامت کی ہے، وہ مسلح جس پر آقا کے سچے جانثار صدیق اکبر نے بحیثیت خلیفہ امامت کی ہے، وہ پاک مسلح جس پر کبھی عمر کھڑے ہوئے ہیں، کبھی عثمان غنی کھڑے ہوئے ہیں، کبھی مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے ہیں، اس پاکیزہ مسلح کے اوپر بحیثیت خلیفہ یزید کھڑا ہو جائے، میں اس کو پسند نہیں کر سکتا۔ یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید چہرے سے داڑھی منڈاتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا، یزید کے اندر تمام برائیاں موجود تھی۔ اے مسلمانوں، صرف اتنا نہیں بلکہ اس نے امام حسین کے نانا جان کی شریعت پہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یزید ایسا نفس پرست تھا کہ یزید نے اعلان کر دیا تھا اگر کسی بھائی کو اس کی اپنی سگی بہن پسند آ جائے تو وہ اپنی بہن سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ معاذ اللہ، حسین کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس دین کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا، لیکن یزید کو خلیفہ نہیں بننے دوں گا، امیر المومنین نہیں بننے دوں گا۔ اگر یزید کو امام حسین امیر المومنین بننے دیتے، خلیفہ بن جانے دیتے، اور جان کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، تو جانتے ہو آج ہماری مسجد کا امام بھی داڑھی منڈاتا اور کوئی منع کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری مسجد کا امام بھی شراب پیتا، ہماری مسجد کا امام بھی خرافات میں مبتلا ہوتا، اور کسی مقتدی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ منع کر سکتا۔ کوئی مقتدی روکنے کی کوشش کرتا تو امام ڈانٹ کر کہتا یزید کے اندر ساری برائیاں تھی، حسین نے منع نہیں کیا، کیا تو حسین سے اچھا ہے؟ تو کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا؟ اے مسلمانوں، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میرے امام نے کربلا میں گردن کٹا کے گویا آج ہماری مسجدوں کی حفاظت کی ہے۔ آج جتنے ممبر محراب نظر آ رہے ہیں، آج جتنے گنبد چمک رہے ہیں، آج جتنے مسلح صحیح سلامت و سیف ہیں، ان سب پر احسان ہے امام حسین کا۔ اور صرف اتنا نہیں، آج اگر ہمارے چہرے پر داڑیاں ہیں، ہماری پیشانی میں سجدے ہیں، آج ہمارے گھر میں قرآن ہے، آج روزہ محفوظ ہے، تو سب احسان ہے میرے امام کی قربانی کا۔ امام نے اپنا قربہ لٹا دیا لیکن نانا کے دین کو بچا لیا ہے، نانا کی شریعت کو بچا لیا ہے، یزید جیسے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم کے پیغمبروں، آج معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے پہلی تقریر میں یہ باتیں کہی تھی، آج پھر اس کو دہرانا یہاں پر چاہوں گا۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، اپنے گریبان میں جب جھانکتے ہیں تو حسین جیسا کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ امام عالی مقام کی زندگی جس طرح گزر رہی تھی، ایک بات بھی ویسی ہمارے اندر ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ معاملہ تو یہ ہے ہم زبان سے دعویٰ کرتے حسینی ہونے کا، لیکن اگر گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں رچ بس گئی ہیں جو چیزیں یزید میں پائی جاتی تھی۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، ناچنا گانا بتاؤ کیا امام حسین کا کام ہے؟ معاذ اللہ، امام حسین ناچ گانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ناچ گانا تو یزید پسند کرتا ہے۔ آج بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو ناچ گانے سے نفرت کرتے ہیں؟ داڑھی مڈانا یہ یزید کا کام ہے، چہرے پر داڑھی سجانا یہ امام حسین کا کام ہے، نماز قضا کرنا یہ یزید کا کام ہے، ہر نماز کی حفاظت کرنا یہ امام حسین کا کام ہے، فجر کے وقت پیر پسار کر سونا یہ یزید کا کام ہے، اور فجر کے وقت اللہ کے سجدے کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ اپنے گھر سے، اپنے تخت و تاج سے، اپنی آرام گاہ سے محبت کرنا یہ یزید کا کام ہے، اللہ کے گھر سے محبت کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ دنیا کے ناول اور میگزین سے، دنیا کے گانوں سے محبت کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور قرآن کی تلاوت سے محبت کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں، آج ہم حسینی بنتے تو ہیں، آج حسینی کہلاتے تو ہیں، لیکن بتاؤ کیا ہمارا کوئی عمل ہے امام حسین کی طرح؟ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج امام حسین سے رشتہ یا تو زبان کا ہے یا تو پیٹ کا ہے، ہم یا تو نعرہ لگا لیتے ہیں یا تو کھچڑا شربت کھا پی لیتے ہیں، علاوہ اس کے ان کے نقش قدم پر چلتے نظر نہیں آتے۔ کیا امام عالی مقام، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا میرا امام کربلا میں صرف اس لیے گیا تھا تاکہ ان کے نام پر قیامت تک محفل سجائی جائے؟ معاذ اللہ، کیا حسین نے بچوں کو اس لیے کٹایا تھا تاکہ قیامت تک میرے نام کا نعرہ لگایا جائے، میرے نام کھچڑے کی ڈیگے چڑھے، میرے نام شربت کے ڈرم بنے، میرے نام علم بٹھایا جائے، سبیل لگائی جائے، تازیہ بنایا جائے، ڈھول گاجا باجا
لیے آیا تھا، اپنی نفس کے لیے آیا تھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کا کوئی کام، کوئی عمل اپنی دنیا، اپنی نفس، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ ساری قربانی تھی تو نانا کے دین کے لیے تھی۔ آج ہم کیا کرتے بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، توبہ کرو، زندگیوں میں جتنی برائیاں یزید کی طرح ہیں، آپ یہاں توجہ دینا میرے بھائی، میں بیان کر کے یہاں آیا ہوں، مجھے پھر ایک جگہ بیان کے لیے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دیں گے آپ انشاءاللہ؟ مائک آف ہو گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہی، آپ ساتھ دیں گے، کچھ باتیں بتا سکوں میں انشاءاللہ۔ بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، آخری بات، اپنے گرے بان میں ہر کوئی چاہتے، انتظار نہ کرو کوئی آئے گا اصلاح کرے گا، کوئی آئے گا ہم کو سدھارے گا، کوئی آئے گا ہم سے توبہ کروائے گا، نہیں، خود گرے بان میں جھانکو، اور یزید کی طرح ایک بھی بات اگر زندگی میں نظر آئے اس کو نکال پھینکو، صرف کھچڑے شربت والے حسینی نہ بنو، بننا ہے تو 100% امام حسین کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، توبہ کرو ساری برائیوں سے، کہو انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کرو، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے، کھچڑا ایک پلیٹ دو پلیٹ نہیں، پورا ٹیک کھا جاؤ، امام حسین خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ امام حسین کو خوش کرنا ہے تو کھچڑے کی ضرورت نہیں ہے، تم سجدے کرو، میرا امام خوش ہو جائے گا۔ کربلا میں حسین ایسا نہیں تھا کہ یزید کہہ رہا تھا کھچڑا نہیں بنانے دوں گا، اور حسین نے کہا جان لگا دوں گا لیکن کھچڑا بنواؤں گا، معاذ اللہ، کیا ایسی کوئی بات تھی؟ کھچڑے کی جنگ نہیں تھی، شربت کی جنگ نہیں تھی، سبیل اور تعزیے کی جنگ نہیں تھی، یہ جھگڑا ان چیزوں کا نہیں تھا، یہ تو ہم نے اس کو پکڑ رکھا ہے۔ اے سنیوں، میں اس سے منع نہیں کرتا، کھچڑا کھاؤ امام کا صدقہ ہے، شربت پیو ان کی قربانی کا بدلہ ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان، یہ نعمت ہے، لیکن صرف اسی تک رشتہ محدود نہ ہو، بلکہ امام سے محبت کرتے ہو تو انہی کی طرح سجدے کر کے ان کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اپنے موبائل سے ناچ گانے ڈیلیٹ کر دو، گندی گندی تصویریں ڈیلیٹ کر دو، گندی گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو، ٹی وی سیریل دیکھنا بند کر دو، گالی گلوز کرنا بند کر دو، جوا کھیلنا بند کر دو، سٹے کا ٹکٹ نکالنا بند کر دو، ہر نشاور دوائی سے دور ہو جاؤ، اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنی نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کرو، اگر حسینی بنتے ہو تو سچے پکے حسینی بننے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق و کردار کو امام حسین کی طرح بنا لو۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقہ الفیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کچھ معروضات تھے، اپنے شعور کے مطابق میں نے گوش گزار کیے، امید کرتا ہوں جو کچھ سنا ہے آپ نے، آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے سوچا تھا شاید بالکل آخر کی محفل 10:30 تک کا وقت مل جائے گا، لیکن آج چونکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کا بھی اپنا فیسٹیول ہے، اس وجہ سے جلدی ختم کرنا پڑ رہا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بھی 10:30 تک باندرا پہنچنا تھا، بہرحال تاخیر تو ہو چکی ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا کی طرف کچھ اعلان، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔